ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کرسیاں ادھر ڈال لو، ادھر ڈال لو بھائی، ادھر ڈال لو۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے ایسے اسماء مبارکہ ہیں جس سے ساری دنیا پکارتی ہے اور ندا کرتی ہے، جیسا کہ پروردگار عالم کے 90 پر 9 نام ہیں جس کو اسماء جلالی کہا جاتا ہے، دوسرے ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 نام 90 پر 9 نام ہیں، اور وہ بھی جو ہے باقاعدہ اگر آپ قرآن مجید لیں گے تو قرآن میں پہلے ہی جو ہے 90 پر 9 نام اللہ کے اور آخر میں 90 پر 9 نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو نظر آئیں گے۔ ویسے ہی حضور غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سارے نام ہیں جن سے ان کو ان کے دربار میں، ان کے جو ہے بارگاہ عقیدت میں ان کے چاہنے والے، ان کے غلام بلاتے ہیں ان کو۔ اس میں ایک نام ہے ورا، ایک نام کیا ہے؟ ورا، غوث الورا کہا جاتا ہے۔ اور کبھی جب ہم بیانوں میں یا خطبوں میں یا بولنے میں غوث الورا نام سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کوئی نام ہوگا۔ واقعی میں یہ نام ہی ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے اور یہ جو معنی ہے ایسے مقام پر جو ہے ہمیں لے جاتی ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جبکہ گزرے ہوئے زمانے میں اولیاء اکرام تذکرہ کرتے تھے اللہ والوں کے بارے میں۔ ایک ایسی محفل سجی گئی تھی جس میں ایک اللہ کے مقدس ولی گزرے ہوئے اولیاء اکرام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو ان میں شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ آیا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ وہ غوث پاک کی فضیلت بیان کرتے جا رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا غوث پاک ایک ایسے واحد شخصیت ہیں دنیا میں، غوث پاک ایک ایسی ہستی ہیں یہ زمین کے اوپر جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء جو گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ 4 خلفاؤں کے بعد اور اماموں کے بعد اس دنیا میں اس زمین کے اوپر اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کو ورا کہا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ہمیں بتائیں کہ ورا کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خطبیت اور محبوبیت اور تمام تر جتنے بھی اولیاء اکرام کی منزلیں ہیں وہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد ایک آخری منزل ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں مقام احدیت۔ یہ مقام احدیت کی جگہ ہے جہاں پر وہ آرام کرتے ہیں، جہاں پر وہ رہتے ہیں، اور جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے، عبادتوں کا وقت ہوتا ہے، فرائض کو انجام دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے فرائض ادا کر کے پھر مقام ورا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی بزرگ نے
پھر اور ایک مرتبہ یہ بات کہا کھلے اعتبار سے کہ اس زمین کے اوپر صرف 3 آدمی یا 4 آدمی اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ورا کا مقام عطا فرمایا ہے، جن کو پروردگار نے ورا کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تھے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ورا کا مقام عطا فرمایا تھا۔ دوسرے تھے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پروردگار نے ورا کا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور تیسرے حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جن کو پروردگار عالم نے ورا کا مقام عطا کیا ہے۔ دوسری کتاب میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ پہلے مقام پر حضرت بہلول دانا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر ہیں حضرت خواجہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو یہ مقام پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ تو یہ مقام احدیت، وہاں پر خدا کی حقیقت کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا، وہ ایک آخری منزل ہے۔ لوگ ہم بولتے رہتے ہیں کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ سیڑھیاں ہیں منزل تک پہنچنے کی۔ اللہ کی عرفان کو حاصل کرنے، اس کی پہچان کو حاصل کرنے کے واسطے ایک بندے کو، ایک بندی کو گزرنا پڑتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا پڑتا ہے۔ شریعت جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، اس سے بڑھ کر ہے طریقت، اس سے بڑھ کر ہے معرفت، اس سے بڑھ کر ہے حقیقت۔ جب آدمی حقیقت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ آسانی سے ملنے والا نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 4 ایسے شخصیات ہیں اس زمین کے اوپر جن کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا، مقام اہلیت کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدے اور ان کی ریاضتیں اور ان کے ذکر و اذکار ہم نے سنا کہ 40 برس تک غوث پاک نے عشاء کے اذان سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ دوسری کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 40 برس تک، 12 برس تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیر پر ٹھہر کر پوری رات قرآن پڑھا، پوری رات اللہ کا کلام پڑھا۔ جب ایسے مجاہدے اور ایسے جو ہے خدا کے جو ہے عبادتیں خدا کے لیے جب ہو جاتی ہیں تو پروردگار عالم ایسی شخصیات کو ایسا ہی مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، حضور غوث اعظم جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ جتنا اونچا پروردگار عالم نے نرالا فرمایا، اسی طریقے سے ان کے آس پاس اڑوس پڑوس کے رہنے والوں کے اندر بھی اتنے ہی تاثرات قائم اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ شیر پالتے تھے، شیر کے اوپر بیٹھ کر وہ گاؤں گاؤں پھرتے تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی کرامت تھی، شیر کے اوپر سوار ہو کے ہی وہ ہر جگہ جاتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مقدس خدا کے ولی تھے جو ایک شیر کو اپنے قابو میں انہوں نے کر لیا تھا۔ اسی شیر کے اوپر جو ہے بیٹھ کر ہر جگہ ان کو گاؤں گاؤں وہ جایا کرتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اے شیخ احمد، آپ جو ہے جگہ جگہ پھرتے ہو، آپ بغداد کیوں نہیں جاتے؟ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ کسی گاؤں کو اگر وہ جا رہے ہوں تو جانے سے پہلے وہاں کے جو خطب یا ولی ہیں ان کو بول کے بھیجتے تھے کہ ہمارا شیر آ رہا ہے، شیر کے لیے دعوت کا انتظام کرو۔ تو وہ گاؤں والے کیا کرتے تھے، وہاں کے مرشد کیا کرتے تھے، یہ گائیں تیار کر کے رکھتے تھے۔ کئی کے واسطے بولے تو شیر کھانے کے واسطے، شیر کھانے کے واسطے تیار کر کے رکھتے تھے۔ تو حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے میرے بھائیوں یہ بات سنے کہ بغداد کو آپ کیوں نہیں جاتے، تو شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے
یا ارادہ کر لیا کہ میں اب بغداد ضرور جاؤں گا۔ بغداد شریف جانے کے واسطے تیاری ہوئی۔ راستے میں ابھی بغداد شریف ذرا دوری پر ہے تو شیخ احمد کے مریداں بغداد شریف میں گئے، اور جانے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے مرشد کا شعر آ رہا ہے اور ہمارے مرشد تشریف لا رہے ہیں شیخ احمد، اور ان کے واسطے آپ جو ہے گائے کا انتظام کریں۔ کس کے واسطے؟ شعر کو کھانے کے واسطے۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ آ رہے ہوں اور ان کا شعر بھی ان کے ساتھ ہو تو ضرور ہم ان کے شعر کے لیے دعوت کا انتظام کریں گے۔ وہ جب قریب آئے، اطلاع ملی ان کو، تو مریدوں کے ساتھ شعر کے واسطے گائے کو بھیج دیا گیا۔ جب یہ اطلاع ملی حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی گائے بھیجے ہیں میرے شعر کے واسطے، تو وہ رو رو کر کہنے لگے میں تو یہ جو ہے خیال کرتا تھا کہ ساری زمین کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ بڑا ولی کوئی نہیں ہے، معتبر مقدس مطہر ولی کوئی نہیں ہے، اور جلال پل میں ان سے زیادہ کوئی بڑا ولی نہیں ہے، میں ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن آج یہ معاملہ ہوا کہ میرے شعر کے ڈر سے غوث پاک نے بھی گائے کو بھیج دیا، ایسا انہوں نے کہا۔ جیسے ہی یہ بات میرے بھائیوں مریدوں میں معلوم ہوئی، یہ بات ہوتے ہوتے پھیلتی ہوئی جا رہی تھی، اور میرے بھائیوں یہ گائے کو یہاں سے روانہ کیا گیا بغداد سے۔ تو یہ وہاں گلی میں رہنے والا ایک کتا تھا، وہ کتے کو میرے بھائیوں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، وہ گلی کا کتا تھا، غوث پاک کے گلی کا کتا تھا، تو وہ گائے کے پیچھے پڑ گیا۔ گائے سامنے جا رہی ہے شعر کے واسطے، یہ پیچھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے جہاں حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ شعر کو لے کے بیٹھے ہیں، اور ایک گائے کے پیچھے کتا جو ہے چھپتا ہوا جا رہا تھا، جیسے ہی شعر کے قریب پہنچا اور ایک گائے شعر کے قریب پہنچے تو کتا پیچھے سے آ کر شعر کے اوپر وار کیا، اور اس کے بعد اس کے دونوں جبڑے پھاڑ دیا۔ تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر سے میرے بھائیوں ڈرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے گلی کا کتا بھی شعر سے ڈرنے والا نہیں ہے، ان کے گلی کا کتا بھی شعر سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ جب کتے کے اندر اتنی ہمت و افزائی ہے، اور کتے کے اندر جب اتنی میرے بھائیوں تعظیم و توقیر جو ہے غوث پاک کی ہے کہ غوث پاک کی اہانت اور ان کی بے عزتی جب کتے نے سنا تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا، اور وہ جو ہے شعر کے جبڑے پھاڑنے کے واسطے تیار ہو گیا۔ تو آپ سمجھ لو کہ غوث پاک کے در اور دربار میں جب وہاں کی رہنے والی مخلوق میں اتنے تاثرات اور اتنی جو ہے ہمت اور اتنی طاقت پروردگار عالم نے عطا کی، تو خود غوث پاک کے مریدوں میں کتنی طاقت ہوگی، اور غوث پاک کے خلفاؤں کے اندر کتنی طاقت ہوں گی، اور غوث پاک میں خود کتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلی کے کتے کا معاملہ ہے۔ جب شعر کے جبڑے پھاڑ دیا شیخ احمد کے، تو وہ جو ہے تعجب میں پڑ گئے، حیران میں پڑ گئے، اور انہوں نے اس کتے کی ہمت کو دیکھ کر، اس کی جو ہے طاقت کو دیکھ کر شرما گئے، اور فوراً بغداد شریف میں اندر تشریف لائے اور غوث پاک کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا میں مرید بننا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے کتے میں اتنی طاقت ہے تو آپ کے خلفاؤں میں کتنی طاقت ہوں گی، خود آپ کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا قدرتیں تیار کر کے رکھا ہے، اسی لیے میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ بلکہ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ شعر کے اوپر سوار ہونے والے وہ ولی حضور غوث پاک کے مرید بن جاتے ہیں۔ آئندہ کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے چائے پینے کے بعد پھر آپ کے سامنے جو ہے بیان کی جائے۔